بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر کسی پریشان حال کے ساتھ، کسی مصیبت زدہ انسان کے ساتھ، کسی مظلوم کے ساتھ ظلم کرنا در حقیقت اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اگر اللہ رب العالمین طاقت عطا کریں، قوت عطا کریں، عہدہ عطا کریں، مال عطا کریں، کوئی منصب عطا کر دیں، کوئی شہرت عطا کر دیں، کوئی بھی چیز اللہ کی طرف سے ودیت ہو، تو پھر اسے انصاف کے زمرے میں لا کر، عاجزی اور انکساری کے طور طریقے پر لا کر لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی کی کسی کی بد دعا، کسی کی رونے اور آنسوں کو اس بندے کے جس نے اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا، جس نے مظلوم کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ جس کی وجہ سے اس کے آنسوں گرے، کوئی پکڑ ہی نہ فرما دیں۔ اس پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں کہ ایک ظالم، طاقتور، بدماش ٹائپ آدمی چرواہوں لکڑہاروں سے سستے داموں لکڑیاں خرید کرتا اور پھر انہیں جمع کرتا رہتا۔ جب کوئی ان سے لینے آتا تو وہ ایک بھاری معاوضے کے طور پر فروخت کرتا تھا۔ اب ان غریب ہاریوں کو وہ بیچنے بھی نہیں دیتا تھا، ان سے وہ سستے داموں خرید کر خود ہی بیچا کرتا تھا۔ بعض دفعہ بہت کمزور ضرورت مندوں کے ساتھ بھی بہت ظلم کا معاملہ کرتا۔ ایک اللہ والے کا گزر ہوا، جب اس نے اس کی یہ تمام حرکات اور سکنات کو دیکھا اور سنا تو اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو، نہ ہی کسی کو صحیح داموں کوئی چیز بیچنے دیتے ہو اور نہ ہی صحیح دام پر کسی کو فروخت کرتے ہو، لیتے ہو تو اتنی سستے انداز میں، بیچتے ہو تو اتنی مہنگے انداز میں۔ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جائے اور کسی کی آہ لگے اور تمہارے ساتھ ایسا معاملہ پیش ہو جائے کہ سب کچھ ہی ختم ہو جائے، کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھے معاملات کرو، اچھے انداز سے پیش آؤ۔ اس نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ بزرگو جاؤ، یہ میرا کام ہے، میں ہی جانتا ہوں، تم اس کو نہیں جانتے، اپنا کام کرو۔ بزرگ چلے گئے۔ ایک واقعہ پھر پیش آیا کہ اس کی جتنی بھی لکڑی تھی، اس کا گھر تھا اور اس کے تمام قسم کے سامان، مال، اسباب اور جو بھی اس کے پاس موجود تھا، وہ سب کچھ ہی اچانک آگ لگنے سے راکھ بن گیا۔ کوئی چیز اس کے پاس باقی نہ بچی، جسے ہم کہتے ہیں کہ کوڑی پیسہ بھی اس کے پاس موجود نہیں تھا، سب کچھ جل راکھ ہو گیا۔ یہاں تک کہ اس کو ایسا نقصان پہنچا کہ جس کا ازالہ بھی ممکن نہیں تھا۔ اسی طرح اسی بزرگ کا دوبارہ اپنے کام سے واپسی پر اس کا سامنا ہوا، اس نے دیکھا کہ یہاں تو بہت چہل پہل تھی، ڈھیروں قسم کے سامانات، عیش و عشرت کے محلات تھے، یہاں تو اتنی ساز و سامان موجود تھا، آج تو سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، کچھ بھی نہیں، ماجرا کیا ہے؟ اس نے آس پاس سے پوچھا تو انہوں نے بتایا اچانک آگ بھڑک اٹھی اور یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ بزرگ اس کے پاس گئے اور جا کر انہیں یاد دلایا کہ دیکھو، میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا، بتایا بھی تھا کہ اللہ سے ڈرو، یہ نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ آ جائے۔ آج دیکھو آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ وہ شرمندگی کے ساتھ، بڑی مصیبت اور تکلیف کے اندر گھرے ہوئے انداز کے ساتھ اس بزرگ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ مجھے آج سمجھ آئی ہے کہ دنیا کی طاقت جتنی بھی بڑی ہو، آخر ایک نہ ایک دن اسے ختم ہونا ہے، ایک نہ ایک دن اسے فنا ہونا ہے۔
اس لیے مجھے اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔